السلام علیکم جی، ویلکم ٹو مائی ولاگ، ویلکم ٹو مائی چینل۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم بھی الحمدللہ ٹھیک ہیں، خیر و عافیت سے ہیں۔ میرے ابو آئے ہوئے ہیں جی، اور مجھے کچھ کام تھے تو میرے ابو آ گئے میری ہیلپ کرنے۔ ماں باپ جو ہوتے ہیں نا، ان کا سایہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے ہمیں سمجھ نہیں ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں ہوتی، یہ ایک فیکٹ ہے، لیکن ایک ٹائم آتا ہے کہ انسان سمجھ جاتا ہے کہ بھئی ماں باپ کا ہونا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات۔ ماں کا اپنا ایک درجہ ہے، باپ کا اپنا ایک درجہ ہے۔ ہم لوگ ایک وقت ہوتا ہے کہ جب اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے ہیں، بہت سے لوگ کرتے ہیں، بہت سے لوگ نہیں کر پاتے، یہ ایک فیکٹ ہے، ایک حقیقت بات ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس وقت قدر ضرور کرنی چاہیے جب ہم نے نہیں کی ہوتی، لیکن کوئی بات نہیں، کوئی بات ہے بھی اور نہیں بھی کہ انسان جو ہے نا تھوڑی سی لیٹ ہی صحیح لیکن سمجھ جائے۔ ویسے تو وقت پہ سمجھ آ جانا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ انسان نا ٹائم بائی ٹائم، ود دا پیسج آف ٹائم، انسان سمجھ جائے تو اچھا ہے۔ انسان اپنے ماں باپ کی زندگی میں ہی سب سمجھ جائے نا تو اچھا ہوتا ہے کہ ماں کیا ہے، باپ کیا، ان کا درجہ کیا ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں زیادہ، بہت سے لوگوں کو زیادہ اس وقت سمجھ آتی ہے جب ہم لوگوں کے اپنے بچے ہوتے ہیں۔ شادی کے ٹائم پہ بھی ہمیں اس طرح سے سمجھ نہیں ہوتی، لیکن جب ہمارے گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں نا، خاص طور پہ بیٹے ہوتے ہیں، تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کیا چیز ہیں یہ، ماں باپ کیا ہوتے ہیں، ان کی فیلنگز کیا ہوتی ہیں اپنے اولاد کے لیے۔ ہم میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں نا اپنے ماں باپ کو، آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہ دنیا کیا ہے، ہمیں پتہ ہے۔ بس بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ میں یہ سوچتی ہوں کہ اس وقت ماں باپ کا دل کٹ جاتا ہے، کیونکہ ماں باپ نے نا اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ کیا ہوتا ہے۔ ماں نے بہت قربانیاں دی ہوتی ہیں، باپ نے اپنا بہت کچھ قربان کیا ہوتا ہے۔ بٹ یہ ہے کہ کبھی کبھی اولاد کو نہیں سمجھ آتی، سمجھ آ جانی چاہیے۔ میں پھر سے کہوں گی، سمجھ آنی ضروری ہے، سمجھ آ جائے تو بہت اچھا ہوتا ہے، یہ اولاد کے حق میں بھی، اور ٹائم پہ سمجھ آ جائے نا تو انسان کی آگے فیوچر جو لائف ہے اس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ اچھا، بہت سی جگہوں پہ آج کل میں یہ دیکھ رہی ہوں اولڈ ہومز جو ہے نا وہ بہت زیادہ پاکستان میں ہوتے جا رہے ہیں، بہت زیادہ تو نہیں، ایز کمپیئر ٹو ویسٹرن کلچر کم ہیں، لیکن ہمارے کلچر کے حساب سے نا ابھی بھی زیادہ ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہونے چاہیے اولڈ ہومز، ہمیں اپنے ماں باپ کو اپنے گھر میں ہی رکھنا چاہیے۔ اور شادی کے بعد جب بیٹوں کی شادی ہوتی ہے نا تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ بیٹوں کو اپنے ماں باپ اور اپنی بیوی دونوں کو برابر برابر رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ماں باپ کی وجہ سے بیوی اگنور ہو، بیوی کی تکلیف میں رہے، اور بیوی کی وجہ سے ماں باپ جو ہے نا وہ تکلیف میں ہو۔ یہ جو ایک ہوتا ہے نا ہنر ہوتا ہے، یہ نا بیٹے میں ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ خیر جی، یہ بڑی لمبی بات چیت ہو گئی۔ ادھر میں اپنی بیٹی کے لیے پین کیکس بنا رہی تھی۔ اچھا، پین کیکس میں نا پسی ہوئی چینی وہ زیادہ بہتر رہتی ہے، لیکن میرے پاس، میں نے سوچا جلدی تھی، میری بیٹی بول رہی تھی بھئی ابھی کے بھی بنا کے دیں، تو میں نے اسے پھر اس طرح سے بنا دیے تھے۔ اور یہ والا جو فرائنگ پین ہے نا میرا، اس میں پین کیکس کا کچھ ایسا ہی جو ہے نا شکل صورت نظر آتی ہے۔ اچھا، میرا ایک چولہے کا نا ایک برنر جو ہے نا وہ گم ہو چکا ہے۔ گم کہاں ہوا یہ میں آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتی ہوں، مطلب اس جو چولہا ہے نا، یہ کوکنگ رینج اس کی بیک سائڈ پر ہی گر گیا۔ اب میں نے کہا تھا اپنی ہیلپر سے کہ تم کل آنا جب، تو پھر میرے ساتھ مل کے تم نے یہ جو ہے نا نکلوانا ہے۔ اور پین کیکس نا میری بیٹی نے فرمائش کر کے بنوائے تھے، اسے اتنے پسند آئے تھے، لیکن اس نے ایک ہی کھایا تھا، اس نے کہا تھا کہ باقی مما مجھے کل دینا۔ اس کے اوپر میں نے ہنی ڈالا تھا، میری امی نے بھیجا تھا میرے لیے ہنی، تو میں نے کیا کیا تھا وہ اپنی بیٹی کے لیے رکھ لیا تھا، پھر میں اپنے ہسبینڈ کو کبھی کبھی دیتی ہوں، زیادہ میں اپنی بیٹی کو دیتی ہوں۔ پہلے وہ نہیں کھاتی تھی کچھ بھی، لیکن آہستہ آہستہ اس کو میں کھلاتی رہتی ہوں، تو اب جو ہے نا اب وہ کھانا کھاتی ہے، مانگتی ہے، اور اگر ذرا سے بھی لیٹ ہو جائے نا تو وہ مجھے کہتی ہے مما اب میں آپ سے ناراض ہوں۔ بس ادھر میری ہیلپر آ گئی تھی جی، وہ یہاں پہ چولہا صاف کر رہی تھی، مین وہ صاف کر جاتی ہے، اور ڈیٹیل میں جو صاف کرنا ہوتا ہے نا وہ پھر میں بعد میں خود کرتی ہوں، کیونکہ ہیلپرز جو ہے نا سمپل جو سٹوو ہوتا ہے نا اس سے کر دیتی ہیں صاف، لیکن کوکنگ رینج کی دفعہ نا بہت پرابلم ہوتا ہے، اس وجہ سے کچھ کام میں بھی کر لیتی ہوں۔ اور یہ ہے کہ میری یہ جو ہیلپر ہے، کیونکہ میں اس سے خوش ہوں تو میں پھر نہ کچھ خود بھی کرتی رہتی ہوں۔ یہ مجھے کبھی کہتی ہے نا اگر کہ باجی آج یہ کام نہیں ہو سکتا یا کچھ بھی، تو میں کہتی ہوں اچھا ٹھیک ہے۔ سردیاں اتنی زیادہ شدید ہیں، آج کل تو کراچی کا ٹیمپریچر 10 ڈگریز پہ جا رہا ہے۔
میں نے نا کچھ دن پہلے نیوز پہ دیکھا تو میں بڑی حیران ہوئی تھی کہ اتنا کم ٹیمپریچر کراچی میں، اتنی زیادہ سردی تو وہاں پہ نہیں ہوتی ہے۔ ابھی خیر کراچی والے بتا سکتے ہیں کہ کیا حالات ہیں، وہاں پہ کتنی سردی ہے۔ بس یہاں پہ یہ میں نے کپڑے جو تھے نا ادھر پھیلائے ہوئے تھے دھو کے، کیونکہ باہر آج دھوپ نہیں تھی تو میں نے نا ادھر ہی صوفے وغیرہ پہ پھیلا دیے تھے۔ اور یہاں پہ میرے پاس شو ریک تھا نا، تو شو ریک کا کیا ایشو تھا، مجھے لگا کہ بالکل ٹوٹ گیا، کسی کام کا نہیں، جوتے یہاں بکھرے ہیں وہاں بکھرے ہیں، اتنے برے لگ رہے تھے۔ تو میں نے کیا کیا کہ جب یہ شو ریک میں نے دیکھا غور کیا، میں نے کہا بھئی یہ کچھ نہ کچھ کام آ سکتا ہے، تو پھر میں نے نا اس کو یوز میں لے آئی تھی۔ باقی جو ہے انشاءاللہ تعالی میں ووڈن شو ریک بناؤں گی، اب لیٹ سی وہ کس طرح کا آرگنائزر کب بنتا ہے، کس طرح کا، تو میں نے ڈیزائننگ دیکھی ہے تو سوچ بھی لی ہے میں نے ویسا ہی بنانا ہے۔ صوفے میرے جی یہاں پہ نہیں تھے، ہم نے سیٹنگ چینج کی ہے، ابھی گھر میں کچھ کام ہو رہے ہیں اس لیے سارا گھر بکھرا پڑا ہے۔ یہاں پہ گیزر لگا ہے، میرے گھر میں 2 گیزرز لگانے پڑ رہے، 2 گیزرز لگے ہیں، تو یہاں پہ نا کافی زیادہ گند تھا۔ وہ سارا میری ہیلپر کہتی ہے اتنا گند، میں نے کہا چلو بھئی صاف کرو اسے، تو اس نے نا فوراً سے مجھے صاف کر کے دیا تھا۔ تو اتنی دیر میں نے کھانے کی تیاری کر لی۔ کھانے میں جی میں نے رات کو یہ مٹر پلاؤ بنایا ہوا تھا، وہ میں نے رکھا تھا کیونکہ ہم لوگوں کا یہ ہوتا ہے، میرے ہسبینڈ نہ ہوں تو میں نا پہلے والا رات کا بچا ہوا کھانا کھا لیتی ہوں۔ وہ تھوڑے سے اس معاملے میں چوزی ہیں، تھوڑا سا سوچتے ہیں، لیکن میں کھا پی لیتی ہوں، تھوڑا سا ایک دن پرانا ہونا میں کھا لیتی ہوں۔ میری امی مجھے اکثر کہتی ہیں مت کھایا کرو، پر یہ ہے کہ میں کھا لیتی ہوں پھر بھی۔ یہ دیکھیں جی بس یہ مٹر پلاؤ بنایا ہے، بہت مزیدار بنا تھا، اتنا کوئی مزے کا، میرے ابو نے بہت تعریف کی تھی۔ اور یہاں پہ سارے جو برتن ہیں یہ رکھے ہیں، ہانڈی پہ ہم نے لگا لی ہے، یہ گاچی کہتے ہیں اسے، اب پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں، پر اسے میری امی نے بتایا تھا کہ جی گاچی کہتے ہیں۔ بس یہ ہم نے لگا لی ہے، اور یہ ہانڈی پہ نا میں پہلے نہیں لگاتی تھی، اس سے کیا ہوا کہ نا کریکس پڑ گئے۔ اب جو ہے اب میں اس کو ریگولر یہ والا لگاتی ہوں، اس تاکہ نا اس سے ہی صاف ہو جائے۔ اچھا میری ہیلپر مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ نا یہاں پہ نا مٹی لگایا کریں اس پہ، میں نے کہا چلو گاچی ختم ہوتی ہے تو مٹی تم ہی مجھے لگا دیا کرنا۔ بس پھر میں دوبارہ آ گئی آگ کی طرف، کیونکہ مجھے بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی تھی، بازار بھی جانا تھا۔ خیر جی یہ تھا میرا آج کا ولاگ، آپ کو پسند آیا ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ خوش رہیے، آباد رہیے، جہاں رہیے شاد رہیے، ہر غم ہر پریشانی سے دور رہیے۔ مجھے بھی اپنی ڈھیروں خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔